مطلب اللہ پاک کی بارگاہ سے اپنے لیے اور دنیا سے چلے جانے والے مسلمین اور مسلمات کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا ہوتا ہے. اور دعائے بخشش و مغفرت میں یہ کہیں تصور نہیں ہے کہ بخشش کی دعا صرف گناہگاروں کے لیے ہوتی ہے، بخشش کی دعا صرف خطا کاروں کے لیے ہوتی ہے، بخشش کی دعا صرف اعمالی لحاظ سے کمزور لوگوں کے لیے ہوتی ہے. نہیں، بخشش کے جتنے عظیم درجات ہیں انہی کو ملحوظ اور مد نظر رکھتے ہوئے گناہگاروں سے لے کر اللہ کے پیاروں تک، سیاہکاروں سے لے کر اولیاء تک، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، بزرگان دین، محبوبان بارگاہ الہی، ہر ایک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی بخشش و نجات کی دعا کرتا ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ جن کی زندگیوں میں کسی خطا، کسی غلطی، کسی گناہ کا کوئی تصور تک بھی نہیں ہے، جن کو اللہ پاک نے معصوم بنایا، معصوم رہے اور معصومیت کے عالم میں اپنی ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق صرف کی، جن کو ہم انبیاء اور مرسلین کہتے ہیں. اگر ہم انہیں دیکھیں تو بخشش اور نجات یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے نظر آتے ہیں. اس لیے یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ گناہگاروں کے لیے ہی دعا ضروری ہے. دعا ہر کے لیے ضروری ہے، اور دعا کے قبولیت، مغفرت کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک کے لیے مختلف ہے. کسی کی دعا پر اس کے گناہوں کو بخشا جاتا ہے اور کسی کی دعا پر اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. کسی کی دعا پر صرف اس کے گناہ چڑھتے ہیں، اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں. لیکن جب اللہ کا کوئی محبوب جو گناہوں سے پاک ہو، غلطیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہو، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ سے مغفرت مانگ رہا ہو، اس کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہو، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا کے صدقے اللہ اس پہ بھی کرم کرتا ہے اور کئی ایک گناہگاروں پہ بھی کرم کر دیتا ہے. آپ کا ماحول جس بات کا متقاضی ہے، میں آپ کو کوئی ہلانے جلانے کی اجازت نہیں دوں گا. ہر ایک خطیب کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اور میرا وہ مزاج ہوتا ہے جو عوام کا مزاج ہو. ایصال ثواب کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں، مختلف قسم کے معاملات رہے ہیں اور قائم رہیں گے. نظریاتی اختلافات، عقائد کے اختلافات، الہی سوچ، مختلف معاملات ہمیشہ تھے، ہیں، رہیں گے. کچھ ایصال ثواب کرنے والے تھے، کچھ نہ کیا کرتے تھے، کچھ آج کرنے والے ہیں.